مسجد سے ہی تھے ماشاءاللہ، ڈاکٹر ادریس صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، کہ مسجد جو ہے ایسے انداز کے ساتھ جب کام کرتی ہے کہ ہم نے عبادات کے اندر صرف آسانیاں پیدا نہیں کرنی ہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو اس لیے مصلی کے ساتھ محلہ، اس ویژن کے ساتھ یہ مسجد چل رہی ہے، اس سوچ کے ساتھ مسجد چل رہی ہے کہ مسجد جہاں پہ لینے والی ہے وہاں پہ مسجد دینے والی بھی ہے باذن اللہ۔ اور جو احباب ماشاءاللہ سفید پوش ہوتے ہیں، جن کے لیے بہت مشکل ہو گیا، میڈیسنز کی قیمتیں تقریباً 400% بڑھ گئیں، 400% میڈیسن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو ایک بندہ جب ذہنی طور پہ میرے بھائی پریشان ہوتا ہے تو اس سے نہ صحیح طرح نماز ادا ہوتی ہے، نہ صحیح طرح وہ عبادت کر پاتا ہے، نہ صحیح طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا پاتا ہے، تو ایسے ہمارے احباب جو سفید پوش ہیں اور وہ دوا نہیں خرید سکتے، انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کو دوائیاں جو ہے وہ مسجد کے ذریعے مہیا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں ہنستے مسکراتے رشتے، اس عنوان سے الحمدللہ ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 12 ہے، اور جس کا بنیادی فلسفہ اس پوری کی پوری سیریز کا صرف ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ جہاں پہ ہماری بات اہم ہوتی ہے، وہ چاہے بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات سنت سے ہے، چاہے وہ بات ہمارے اسلاف سے ہے، جتنی زیادہ وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو اصول ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہم کو سکھلائے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جانی دشمن تھے ہمارے نبی کے، جو مکہ کے لوگ جانی دشمن تھے، وہ جانثار بن گئے، وہ رسول اللہ کی ذات پہ جان دینے والے بن گئے۔ تو آج جو اصول ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، یقین کریں بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کو کسی غلطی سے منع نہ کریں بلکہ اس کا متبادل بھی پیش کریں، لوگوں کو صرف غلطی سے منع نہ کریں، اگر اس کا قرآن و سنت میں متبادل ہے تو وہ لازم پیش کریں، کیونکہ یہی اسلام کا اصل فلسفہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب اخلاقی گراوٹ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ صرف کیڑے نکالتے ہیں، وہ صرف غلطیوں کو بتاتے ہیں، وہ صرف ان غلطیوں پہ غصہ کرتے ہیں لیکن ان کا حل پیش نہیں کرتے، ان کا کوئی متبادل پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ رجحان بننے لگتا ہے جیسے یہ بندہ تو بس چاہتا ہے کہ انسان چپ چاپ کر کے گھر بیٹھ جائے، انسان کچھ نہ کرے، یہ تو ہر معاملے سے بس ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حالانکہ اسلامی لحاظ سے ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے تقریباً ہر ایک جذبے کا، ہر ایک بات جو اسلام نے منع کی ہے، اسلام نے اس کا متبادل بھی ضرور پیش کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسلام کو جذبہ ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس جذبے کو رستہ دینے کے لیے آیا ہے کہ بھائی یہ جذبہ یہاں پہ نہیں بلکہ اس انداز کے ساتھ استعمال کر لو، تو نہ صرف یہ کہ تمہاری خواہش کو تسکین بھی مل جائے گی لیکن ساتھ ساتھ اللہ بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، وہ بھی تم سے راضی رہے گا۔ یہ بنیادی اصول ہے میرے بھائی متبادل پیش کرنے کا، اور اس کے لیے حدیث ہے بڑی کمال، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم بھی تھے، ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں موجود تھے تو قبلہ رخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلغم پڑا ہوا ہے، یعنی کسی نے تھوکا ہے اور بڑے گندے انداز سے تھوکا ہے اور بلغم پڑا ہوا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ باقاعدہ غصہ دیکھا جا سکتا تھا، سخت غصہ آیا۔ اب دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ عام رواج بن گیا ہے تھوکنا، اچھا خاصا کاٹن کا لٹھے کا سوٹ پہن کے بھی بندہ بازار میں جاتے جاتے گلی میں جاتے جاتے تھوک دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل سخت ناپسند گزرا، اور قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف پہ، آپ کی عاجزی پہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں میرے بھائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب بتانے والے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس لیے پہلے خود کر کے بتایا ہے، اس کو صاف کیا ہے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا نہ کرو، اور اگر تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت پیش آ، اب دیکھیں منع کیا ہے لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے، کسی بندے کو بیماری ہے تھوکنے کی، کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے تھوکنے کا، وہ تھوکے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل بھی پیش کیا، تو آپ نے اپنے قمیض کا جو بھی آپ نے پہن رکھا تھا اس کا کونا لیا اور اشارتاً اس پہ کیا اور ایسے کر کے صاف کر دیا، یعنی اگر تھوک دیا ہے تو پھر کیا کرو بھائی، کیا کرو، صاف کر، اپنے پاؤں سے صاف کر دو، کسی جگہ سے صاف کر دو، اس کو وہاں پہ پڑے نہ رہنے دیو، کیونکہ جو بندہ آئے گا اس کو یہ دیکھ کے تکلیف ہوگی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، حالانکہ سخت غصہ آیا ہے، رنگ لال ہو گیا ہے، لیکن منع کرنے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بھی پیش کیا کہ اگر ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کرنا ہے تو پھر کرنا پڑ جائے تو کیا کرے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی تھوکنا ہے تو پھر اس کے ساتھ صاف بھی کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں جانور بھی ایسے کرتے ہیں،
آپ کسی کتے کو دیکھیں، کسی بلی کو دیکھیں، اکثر وہ کیا کرتے ہیں، کوئی پیشاب کرتا ہے، کوئی ایسا گند ڈالتا ہے تو فوراً اس کے اوپر وہ مٹی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سائڈ پہ ہو کے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ویسے یہ چیز سکھلائی ہوئی ہے، اور انسانوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیتنے کا، کہ صرف منع نہ کریں بلکہ ساتھ میں متبادل پیش کریں۔ یہ میں سچی بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ ڈی ایچ اے کے اندر ہم کسی کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے گئے، کیونکہ کچھ ہماری کسی بہن کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بات بتائیں، کوئی دین کی بات بتائیں، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ وہ ہماری بہن جم گئی تھی، کیونکہ اس کو جم کرنے کا شوق تھا، فٹنس کا شوق تھا۔ جم گئی، اور جم کیا ہے، لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ تو اب پہلے تو بندے بڑے لبرل بنتے ہیں، پہلے بڑے کھلے ذہن کے بنتے ہیں، ایسی جگہوں پہ خود ہی بھیج دیتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس لیے منع کر رکھا ہے کہ بھائی آپ ایسا پنگا نہ لیں، آپ ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں۔ لیکن بہرحال وہ وہاں پہ گئی تو ظاہر بات ہے کسی لڑکے سے 2-4 دفعہ اس کی گفتگو ہوگی، کوئی بات ہوگی، تو ماں باپ کو برا لگا ظاہر ہے، اور برا لگنا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے فوراً کیا کیا، آج کے بعد جم جانا بند، آج کے بعد تم وہاں نہیں جا سکتی، اور جانا بھی نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اب یہ خاتون کیا کہتی ہے کہ میں نے جم کرنی ہے، میں نے فٹنس کرنی ہے، مجھے فٹنس کا شوق ہے، نہیں تو میرا پیٹ موٹا ہو جائے گا، میں سست ہو جاؤں گی۔ تو اب ان کو اس ایک معاملے کی وجہ سے اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا جم ہی غلط ہے، جم جانا ہی نہیں ہے، جم کا نام بھی نہیں لینا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا متبادل پیش کر دے کہ بیٹی اس جم میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم گھر پہ جم لگا دیتے ہیں، ہم آپ کو مشین گھر پہ لا دیتے ہیں۔ یقین کریں اس کی والدہ کی ایموشنل ہو کے کہنے لگی ہاں پوت ایسی آئیں جیسے سوچے ہی نہیں سی۔ میں کہ نہیں سوچا، تو اس کو ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ نعوذ باللہ، کیونکہ وہ دین کا تو جانتی کچھ نہیں ہے، تو اس کو ایسے لگنے لگ گیا کہ اسلام اتنا سخت ہے جو ہمیں جم بھی نہیں کرنے دیتا، جو ہمیں ایکسرسائز بھی نہیں کرنے دیتا، جو ہمیں فٹنس بھی اختیار نہیں کرنے دیتا۔ تو آپ کی متبادل نہ دینے کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دین کا یہ حکم ہے۔ نہیں بھائی، یہ دین کا حکم نہیں ہے، دین آپ کو فٹنس سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں، جہاں پہ میوزک لگا ہوتا ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے منع کرتا ہے۔ ہاں فٹنس ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور دیکھیں، بڑی پیاری یہ بات ہے، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے خود کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے عورت کی محبت گاڑ دی ہے، انسان کے اندر گاڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ جب وہ خاتون کو دیکھے، کسی عورت کو دیکھے، تو اس کی خواہشات مچلنے لگتی ہیں، اس کی خواہشات خراب ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا یہ خواہشات غلط ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسا سوچتے ہوئے، نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ یہ زنا کی طرف نہیں جانے چاہیے، یہ گندی نگاہوں کے ساتھ کسی کی طرف نہیں جانے چاہیے۔ ہاں نکاح کی طرف لے کر جاؤ، خیر کی طرف لے کے جاؤ، خواہش کو نہیں ختم کر رہے بلکہ اس خواہش کو متبادل راستہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ خواہش میں نے پیدا کی ہے، اور اگر یہ خواہش نہ ہو تو یہ نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن اس خواہش کا استعمال تم نے اگر غلط کیا ہے تو گنہگار ہو، اگر صحیح استعمال کیا تو ٹھیک۔ آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قسم سے کتنا کمال کا یہ اصول ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا کہ وہ 3 لوگ جو غار کے اندر قید ہو جاتے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ غار کے اندر جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، اور بہت سارا پتھر غار کے منہ کے آگے آ کے غار کو بند کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی پتھر کو ہٹانے کی، لیکن پتھر ہٹ نہیں سکا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی جو سب سے بہترین عمل تم نے زندگی میں کیا ہے، اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو، اور اس عمل میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ کوئی کرامت کر دے اور یہ پتھر آگے سے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر، عام لوگ ہیں بالکل۔ تو اس میں سے ایک نوجوان تھا، یہ بڑی سننے کی بات، اور وہ نوجوان کہنے لگا میری ایک کزن تھی، اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ میری ایک کزن تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے لیے میری خواہش مچلتی تھی، میں اس کے ساتھ اپنے معاملات خراب بھی کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک وقت اس کو آیا کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، میں نے کہا میں تمہاری مدد اس وقت کروں گا جب تم میری خواہش کو پورا کرو گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ زنا کرنے کے بالکل قریب تھے، بالکل قریب تھے۔ اس خاتون نے، اس لڑکی نے ایک جملہ بولا، اور کیا کہا؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا کہا میرے بھائی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، میرا حق مہر ادا کر دو، میرے ساتھ نکاح کر لو، اور یہی خواہش جو تم غلط طریقے سے پوری کر رہے ہو وہ خیر کے طریقے سے پوری کر لو۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی خواہش وہیں پہ ہے، وہ جذبہ وہیں پہ ہے، لیکن جو تو طریقہ اختیار کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بھی، اللہ تعالیٰ کے اصول کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ تو تم میرا حق مہر ادا کرو، نکاح کرو، اور مجھے خیر کے راستے سے، صحیح راستے سے اختیار کر لو۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے اس کے اس جملے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، میں نے وہ زنا نہیں کیا، اللہ جی اگر میرا عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور پتھر تھوڑا سا
پتہ تھوڑا سا، یعنی یہ بندے کو ہدایت مل گئی جو زنا کرنے کے بالکل قریب تھا. اور انسان جانتا ہے آج کل کا خصوصاً نوجوان جانتا ہے بھائی زنا کرنے کے آپ قریب ہیں اس خاتون کے جس خاتون کے پیچھے آپ جال ڈال رہے ہیں، آپ ڈورے ڈال رہے ہیں، راہوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ خاتون آپ کے سامنے آ جائے اور پھر بھی بندہ پیچھے ہٹ جائے. کیوں ہٹا پیچھے وہ؟ کیونکہ اس خاتون نے اسلام کا یہ اصول اپنایا. وہ کیا ہے؟ متبادل، کہ یہ حرام کام کر رہے ہو لیکن یہی کام حلال بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حق مہر ادا کرو اور نکاح کرو. صحیح رستے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو اگر پورا کرو تو اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، تم حرام کام نہیں کرو گے. اس نے چھوڑ دیا، اللہ راضی ہوا اس عمل سے جس کی وجہ سے پتھر. اللہ اکبر. ہدایت مل جاتی ہے لوگوں کو صرف اگر آپ یہ اصول اپنا لیں. آپ دیکھیں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے احباب ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ یار کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، پہاڑیاں بنا رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ جب صرف کنڈم کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا کیا ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی امام سے ثابت نہیں ہے، 300 سال تک ایسا نہیں ہوا. لیکن اب صرف یہی بات بتاتے ہیں تو اس کو ایسا امیج جاتا ہے، ایسا تصور لے لیتا ہے کہ جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل دیا ہے. سبحان اللہ، آپ نے متبادل دیا ہے کہ اگر خوشی منانی ہے واقعتاً تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے تو اس کا طریقہ موجود ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وجوہات ہیں. پہلا، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور دوسرا اسی دن اللہ نے مجھے وحی دی ہے، اسی دن میرے پہ وحی نازل ہوئی ہے. تو اس کے شکر کے طور پر، اس کی خوشی کے طور پر میں کیا کرتا ہوں، روزے سے ہوتا ہوں. سارا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں ہوتا ہوں کہ نہ میں کچھ کھاتا ہوں نہ میں کچھ پیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبوت دے کر بھیجا. تو بھائی ایک وہ شخص ہے، آپ جب بھائی کو بتاتے ہیں نا کہ جو سال بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور دوسرا بندہ ہر ہفتے کر سکتا ہے، یعنی ہر ہفتے سموار والے دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کا اظہار کر رہا ہے بلکہ ان کی سنت کو بھی پورا کر رہا ہے، اس کو سنت پہ عمل کرنے کا بھی اجر مل رہا ہے. تو یقین کرے پہلے میں لوگوں کو صرف جب منع کرتا تھا نا کہ بھائی یہ جو تم کر رہے وہ غلط ہے، تو اکثر اینڈ پہ لڑائی ہی ہوتی تھی. لیکن جب یہ متبادل دینے والا اصول سیکھا، اس کو متبادل دینا شروع کر دیا، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. نہیں یار یہ خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خوشی مناتے ہیں. لیکن یہ خوشی کیسے مناتے ہیں؟ جیسی خوشی رسول اللہ نے منائی اور ان کے صحابہ نے منائی. اور وہ کیا ہے بھائی؟ منڈے والے دن کا روزہ رکھیں. اور کمال بات دیکھیں آپ کہ جو تاریخ ہے اس کے بارے میں ہمارے جو بریلوی احباب ہیں، ہمارے جو دیوبند احباب ہیں، جو اہل حدیث ہے، سب میں اختلاف ہے کہ بھائی 9 تاریخ ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، کیا تاریخ ہے. لیکن دن میں اختلاف نہیں. ساروں کے نزدیک دن کیا ہے؟ وہ سموار کا دن ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اختلاف والی طرف آپ جا رہے ہو لیکن جو کنفرم ہے سموار والا دن ہے. بھائی آپ سموار والا دن روزہ رکھ لیں. سبحان اللہ. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. تو لوگ پھر مطمئن زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ صرف منع نہیں کر رہا بلکہ اس کا متبادل بھی دے رہا ہے. اسی طرح یہ وسیلہ دینے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں تم وسیلہ نہیں مانتے. بھائی جو وسیلہ تم کہہ رہے ہو ہم وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن 3 قسم کا وسیلہ وہ جائز ہے. پہلا، اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا. یا اللہ تو الرزاق ہے، سارے عالم کو رزق دینے والا ہے، تجھے الرزاق کا واسطہ یا اللہ مجھے رزق دے دے. دوسرا، آپ اپنے نیک عمل کا یہ اپنی مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس مغرب کی نماز کا وسیلہ دیں اللہ کو. یا اللہ اس مغرب کی نماز کے صدقے میرے بچے کو شفا دے دے، میری بیوی کو شفا دے دے. یہ بھی وسیلہ جائز. پھر تیسرا، آپ جو زندہ شخص ہے جس کو آپ نیک مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے کم از کم نیک ہے، بزرگ ہے، اللہ چٹے والوں کا حیا کرتا ہے، تو بھائی آپ میرے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر دیں. اب یہ 3 وسیلے اسلام نے جائز کیے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے جان بوجھ کے دوسری طرف جا رہے ہیں تو آپ کی من کا کھوٹ ہے. آپ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں چلنا چاہ رہے. تو یہ انداز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک چیز سے منع کریں تو دوسرا چیز اس کو متبادل ضرور دیں. یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست ہے عثمان بھائی، ان کا کزن ہے. تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ زیادہ ریلیٹ کریں گے اس بات سے. وہ اسپائکس بناتا تھا زیادہ، بالکل سلیو لیس شرٹ پہنتا تھا، کوئی ٹیٹو شیٹو کا بھی شوق تھا، اور وہ جسٹن بیبر کی طرح بننا چاہتا تھا. کوئی گانے والا ہے بہت بڑا، امریکہ میں گانے والا، اس کی طرح بننا چاہتا تھا. تو مجھے کچھ بات کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بات ضرور کی جائے، اس کا ذہن جانا جائے. تو میرا دوست کہنے لگا صاحب اینو نہ چھیڑنا، جنہیں بدتمیزی کی تھی پھر منو نہ کچھ کہنا، تسی جتنے مرضی شروع ہو جاندے ہو. تو اس نے غصہ کر گیا، یہ بدتمیزی کر گیا، کیونکہ اس کو ایسے لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تو گانے کے پیچھے چل رہا ہے، وہ سنگر بننا چاہتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن وہ اس عادت سے مجبور
تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے, تو میں نے کہا بھائی, وہ ٹونٹیاں لگا کے گانے سن رہا تھا, میں نے کہا بھائی کیا سن رہا ہے, یہ سچا واقعہ بتا رہا. اس نے ٹونٹی اتاری, اس نے کہا سوری. میں نے کہا بھائی کیا سن رہا ہے؟ کہتا حافظ صاحب تہاڈے مطلب کی گل نہیں ہے. میں کہا بتا دو یار, ہو سکتا ہے کوئی مطلب نکل آئے, بتاؤ تو صحیح سن کیا رہے ہو؟ کہتا گانا سن رہا ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو کچھ سناؤں؟ اس نے دونوں ٹوٹیاں اتار دی. کیا تسی گانا گاؤ گے؟ میں کہ نہیں, تم گانا کا لفظ یوز کر رہے ہو, میں پڑھ دیتا ہوں, میں کچھ نظم شظم مجھے بھی آتی ہے یار, کچھ میں بھی بول دیتا ہوں. بڑا حیران ہوا. سناؤ جی. تو مجھے ایک نظم آتی تھی جو زندگی کے بارے میں تھی, میں نے اس کو نظم پڑھ کے سنائی. کہتا گانا گا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی گانا گانا حرام نہیں ہے, گانا میوزک کے ساتھ گانا, اور اس میں گندے بول گانا, شرکیہ بول گانا, جو خواہشات کو بھڑکائیں ایسی باتوں کو گانا, یہ حرام ہے. نظمیں پڑھنا, حمد پڑھنا, جس میں آخرت کی بات ہے, زندگی کی بات ہے, اخلاقیات کی بات ہے, ماں باپ کی خدمتوں کی بات ہے, تو یہ تو ضرور پڑھنا چاہیے بھائی. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اسلاف میں بھی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو وہ بڑا حیران, کیونکہ یہ متبادل مل گیا اس کو. آپ یقین کریں ہماری گفتگو اتنی دیر چلی, ہماری گفتگو ختم کہاں, یہ نماز میں انگلی ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں, نمازوں کے اوپر آ گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ کیسے رکھتے ہیں, سب کچھ پوچھنے لگ گیا, کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ کوئی بندہ آیا جو مجھے سمجھتا ہے. میں نے کہا بھائی جنید جمشید کو دیکھیں, اس کی ایک نظم ہے میرا دل بدل دے, یہ نظم ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے میرا دل بدل دے. آپ یقین کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم صرف وہ نظم سن کے بدلے ہیں, اس نظم سن کے اللہ کی طرف آئے ہیں. میں نے اسے کہا تیرے جیسے لوگوں کی تو امت کو ضرورت ہے, تو اتنا اچھا بول لیتا ہے, اتنا اچھا گا لیتا ہے, بھائی اچھا گا لو, نیک والی باتیں کر لو, اچھی باتیں کر لو جو امت کے فائدے کے لیے کام آئے. میں نے کہا میں 1 گھنٹہ تقریر کروں, تیری 3 منٹ کی ایک وہ نظم ہے, وہ بندوں کو ہلا کے رکھ دے, لوگ رونے لگ جاتے ہیں, لوگ خیر کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے عبد الودود عاصم صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں, وہ اتنے مشہور ہو گئے صرف کس وجہ سے, اپنی نظموں کی وجہ سے, اپنے یہ اچھی نظموں کی اچھی باتوں کی وجہ سے. تو یقین کرے اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا, وہ خیر کی طرف آ گیا. اس کے بعد کبھی کبھی میں اس کو کہتا تھا نماز کے لیے چلو, وہ میری مان لیتا تھا. تو وہ جو دوست تھا میرا کہتے ساڈی کدی نہیں منی, تیری پتہ نہیں کہ میں مان لینا ہے. نہیں, میری اس لیے کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ بندہ میرے لیے کوئی سپیس پیدا کرتا ہے, یہ بندہ وہ حل پیدا کرتا ہے میرے پرابلم کا, صرف منع نہیں کرتا, صرف ہر چیز کو غلط نہیں کہتا رہتا, بلکہ اس کا متبادل بھی پیش کرتا ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے میرے بھائی, قسم سے ہم یہ نقطہ سمجھ جائیں, یہ صرف ایک نقطہ, یہ جتنے بھی اصول ہم بیان کر رہے ہیں اور آگے کریں گے اس کے پیچھے صرف ایک نقطہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت سے روحانیت کی طرف جاتے تھے, روحانیت سے معاشرت کی طرف نہیں آتے تھے. کیا مطلب؟ پہلے وہ دین کی بات نہیں بتلاتے تھے, پہلے وہ کوشش کرتے تھے اس کو قریب کیا جائے, اس کا دل جیتا جائے. جب دل جیتیں گے وہ دل نرم ہو جاتا ہے, پھر اس نرمی کا وہ فائدہ اٹھا کر اس کو خیر کی بات بتلا دیتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ جو کھانا کھلانا, راشن دے دینا, میڈیکل کیمپ وغیرہ لگا لینا, یہ اصل میں مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہوتا ہے تاکہ اگلے بندے کا دل کیا ہو جائے, نرم ہو جائے. جب دل نرم ہو جائے پھر آپ کیا کریں, اپنی بات رکھیں. یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں میں. باہر کے ملکوں میں نا سٹال لگاتے ہیں, کیونکہ غیر مسلموں کا ملک ہوتا ہے, وہ ایسے کر کے سٹال لگاتے ہیں تاکہ غیر مسلم آئیں اور اپنے اپنے سوال پوچھ لیں, اپنی اپنی بات پوچھ لیں, جو بھی ان کو اعتراض ہے دین پہ, آؤ پوچھو, ہم تمہارا وہ اعتراض حل کریں گے. تو ادھر ایک خاتون آئی, بوڑھی عورت, اس نے نا تھوڑی سی بات ہوئی, بحث ہو گئی نوجوان سے, اس نے تھوک دیا. یہ سچا واقعہ, اس نے ایسے کر کے تھوک دیا. جب تھوکا تو اس کے یہاں پہ کچھ تھوک لگ گیا عورت کے. تو یہ جو نوجوان تھے ان کی بڑی اسٹرانگ ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی بڑے بڑے لوگ آ سکتے ہیں, تمہیں مچھرا سکتے ہیں, تمہارا جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز کروا سکتے ہیں, تاکہ پولیس کو بلایا جائے اور کیا کہا جائے, آج کے بعد یہاں پہ سٹال نہیں لگے گا. تو مٹھ رکھنی ہے, صبر رکھنا. تو جب اس عورت نے تھوکا نا تو اس نے وہ ٹیشو پیپر اٹھایا اور کہا کہ بہن آپ کا تھوک تھوڑا سا یہاں پہ لگا ہوا ہے, وہ صاف کر. کوئی غلط بات نہیں, کچھ نہیں کہا. وہ شرمندہ ہوگی, گھر چلے گئی. اگلے روز نا سکارف وغیرہ پہن کے آئی, سکارف بھی پہنا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اور کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں نے مسلمان ہونا. تو یہ بڑے حیران ہوئے, کل آپ مجھے تھوک کے گئی ہیں اور آج آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. وہ کہنے لگی کہ کتابیں میں نے تمہاری ساری پڑھ لی ہیں, میں دیکھنا چاہتی تھی کوئی عمل نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں کہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کتابیں پڑھ لی ہیں میں نے, یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہوتا کدھر ہے بھائی؟ وہ یہ لوگ تو فرشتوں جیسے ہیں, یہ تو یقین ہی نہیں آتا بھائی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. ابو بکر, عمر, کیا بڑے بڑے لوگ ہیں تمہاری کتابوں میں. تو میں دیکھنا چاہتی تھی عمل میں بھی کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ نہیں. ابھی شخص نے کیا کیا ہے, یہ اصول اپنا ہے. پہلے عورت کا کیا جیتا ہے, بولو بھائی کیا جیتا ہے, اپنے اخلاق سے دل جیتا ہے. اور دل جیت کے نہ کوئی بحث ہوئی ہے, نہ کوئی دلیلیں دی ہیں, کچھ نہیں کیا, اس عورت نے سرنڈر کر دیا. ہماری دنیا کے 90% زائد لوگ, چاہے وہ مسلمان ہیں غیر مسلم, وہ ایسے ہی ہیں. اس لیے انبیاء ہمیشہ نرمی اختیار کرتے ہیں تاکہ بندہ نرم ہو جائے. بھائی دیکھیں, آپ نے زمین کے اوپر بیج کاشت کرنا ہے, ڈائریکٹ کاشت کر دیتے ہیں یا زمین پہلے نرم کرتے ہیں؟
بولے بھائی کتنا بڑا اصول ہے، فطرت کا کتنا بڑا اصول ہے. اور نرم نہیں صرف کرتے بلکہ اس میں جو گند ہے وہ بھی پہلے صاف کرتے ہیں. وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، وہ جو سنڈی ہے، کیڑا ہے، اس کو بھی صاف کرتے ہیں. اس کو صاف کرنے کے بعد اب بیج کاشت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی انسان کا دل بھی ہوتا ہے، وہ زمین ہے تو پہلے اس کو نرم کریں. نرم کرنے کے بعد جب آپ اس میں بیج لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بوٹا ضرور نکلے گا. اس لیے یہ اصول ایک جو بہانہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، اور جو لوگ مذہب سے اور مذہبی لوگوں سے دور ہو گئے ہیں ان کا ایک بہانہ ہے کہ یہ لوگ ہر چیز سے کیا کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. یہ ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہانہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ صرف منع نہیں کرتے بلکہ اس کو متبادل بھی دیتے ہیں، اس کو دوسرا راستہ بھی دیتے ہیں. اور دوسرا، اس سے ضد ختم ہو جاتی ہے. ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. باپ کہتے ہیں کہ بیٹا میرا تجربہ ہے اس لیے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹا کہتا ہے نہیں یہی کام ہونا چاہیے. اگر اس بچے کو یہ اصول سمجھ آ جائے کہ میں نے کوئی متبادل ہو سکتا ہے اس بات کا، کیا اس بات کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اج تو بعد تو کھیڈنا نہیں، ان کا بلہ بھی توڑ چھڑیا ہے، ان کے ہینگر بھی توڑ چھڑے، ان کا چڑی چھکا بھی توڑ چھڑیا. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت کھیلتا رہتا ہے. بھائی کھیلنا تو اب حرام نہیں ہے نا،